بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الأرحام. معزز برادران اسلام، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت پر جڑنے اور جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا. یہ جڑنا، یہ جمع ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. الگ الگ بیٹھنا، منفرد جگہ اکٹھے ہونا، ایک جگہ ایک گھر کے نیچے ایک اللہ کے گھر کے اندر جڑنا اور جمع، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو حکم دیتے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، کیوں سب اللہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں ہے. اللہ کو یہ منظور ہے کہ تم ایک جگہ آؤ، ایک جگہ جمع ہو، ایک جگہ نماز پڑھو. اس میں اللہ کو اتفاق، اتحاد، اجتماعیت مقصود ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سال کے اندر دو تہوار دیے ہیں جو عید اور بقرعید کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. عربی میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر بھی کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو تہوار اور جو خوشیاں دی ہیں اس میں بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ عیدگاہ جاؤ اور وہاں جا کر نماز پڑھو. یہ نہیں کہا کہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو. ایک عیدگاہ میں جمع ہو اور وہاں پر اجتماعیت ہوگی، وہاں جمع ہوں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ وہاں جمع ہو. اور یہ جمع ہونا، یہ استقبال کرنا، یہی اللہ کو مقصود ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. الگ الگ بیٹھنے سے، الگ الگ اختلافات سے، جھگڑوں سے اللہ کو پسند نہیں. اللہ پسند کرتا ہے آپ کی اس اجتماعیت کو، اس اکٹھے ہونے کو، اس جمع ہونے کو. اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتا ہے. اور یہی قوم کے اندر اگر ہوگا، یہی چیز باقی ہوگی تو وہ قومیں زندہ ہوتی ہیں. اور جن قوموں کے اندر اجتماعیت، اتحاد نہیں ہوتا، وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں. ان قوموں کا کوئی وجود نہیں ہوتا. آپ نے سمندر دیکھا ہوگا کبھی، تو سمندر بہت سارے ہیں. 7 سمندر اللہ نے بنائے، 7 زمین، 7 آسمان، 7 سمندر ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سمندر بنائے. ایک سمندر ایسا ہے جو بالکل مرا ہوا ہوتا ہے، اس کو عربی کے اندر بحر میت کے نام سے یاد کرتے ہیں، انگلش میں ڈیڈ سی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور ایک سمندر ایسا ہوتا ہے جو موجیں ہوتی ہیں، تھپیڑے مارتا ہوا ہوتا ہے، گرجتا ہوا، برستا ہوا ہوتا ہے. جو سمندر میں موجیں نہیں ہوتی، جس سمندر میں حرکت نہیں ہوتی، جس سمندر میں انقلاب نہیں ہوتا، تو اس کو لوگ کس نام سے یاد کرتے ہیں صاحب؟ بحر میت کے نام سے. یعنی یہ مرا ہوا سمندر ہے. اور جس میں حرکت ہوتی ہے کہتے ہیں صاحب یہ سمندر بڑا زبردست ہے، اس میں موجیں ہیں، مستیاں ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے اندر حرکت رکھی ہے وہ قوم زندہ ہوتی ہے. اور جس قوم میں حرکت نہیں ہوتی تو اس میں برکت بھی نہیں ہوتی. کہ سب ہے نہیں. کہتے ہیں نا کہ حرکت کرو گے تو برکت ہوگی، برکت ہوگی تو حرکت ہوگی. اب آپ کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حرکت رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ برکتیں رکھتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اجتماعیت، جمع ہونا. اللہ تعالیٰ اس اجتماعیت کو، اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو جوڑ دے. جیسا کہ میرے امام صاحب نے ہمارے یہاں کے حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں، بہت اچھائیاں ہیں، بہت خوبیاں ہیں، لیکن ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ظاہر تو ہمارا نظر آ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے، ظاہر ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، لیکن حقیقت اندر سے ہماری ٹوٹی ہوئی ہے، اندر سے ہمارے دل ملے نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں ظاہری طور پہ اور ہمارے اگر دل نہیں ملے تو یہ اللہ کو مقبول نہیں. اللہ اس کو مقبول کرتا ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے
جس کے دل ملے ہوئے ہوں آپس میں ایک دوسرے سے. آج سے یہ طے کریے کہ انشاءاللہ ہم اپنے دلوں کو جوڑیں گے, اپنے دلوں کو ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں گے. آپ دیکھیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قومیں بنائی ہیں, عیسائی بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, پتہ نہیں کون کون سی اللہ نے قومیں نسلیں بنائی ہیں, لیکن اللہ نے ان کے لیے کیا کہا, شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ ذاتیں, یہ برادریاں, یہ قومیں, یہ نسلیں, یہ اللہ نے پہچان کے لیے بنائی. اور اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ تقویٰ ہوگا, پرہیزگاری ہوگی تو وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوگی. نہ وہ کوئی خان صاحب, نہ کوئی سید صاحب, نہ کوئی چودھری صاحب, نہ کوئی پٹیل صاحب, یہ اللہ کو یہاں نہیں ہے. تو صاحب ہے اللہ کیا, کون ہے اللہ کیا مقبول؟ جو تقوی والا ہوگا, پرہیزگار ہوگا, متقی ہوگا, اللہ کے نزدیک وہ قبول ہے. تو میرے بھائیوں, ہم آپس میں اتفاق اتحاد کو پیدا کریں. اگر یہ ہوگا تو ہماری قوم, ہماری نسل باقی رہے گی, اور اگر ہماری قوم میں یہ چیز نہیں ہوگی تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی. اور میرے بھائیوں, غیر طاقتیں, غیر لوگ وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں, وہ یہی تو چاہتے ہیں, اسی سے تو خوش ہوتے ہیں وہ لوگ. آپ کو لڑوائیں, آپ لڑیں آپس میں, ایک دوسرے پہ گریبان, ایک دوسرے پہ ہاتھا پائی ہو, ایک دوسرے پہ لڑ چلیں, ایک دوسرے پہ تلواریں چلیں, اور ایک دوسرے پہ بندوقیں چلیں. آپ دیکھیے آپ کے علاقے میں ایک گاؤں ہے, ذرا سی میڑ کے اوپر جھگڑا ہوا, جانتے ہیں جاننے والے, تو ان کے ساتھ کتنے قتل ہو گئے؟ 4 قتل ہو گئے. ہوئے نہیں, کتنی سی بات کے اوپر, صرف میڑ کے اوپر سے. اور کتنے لوگ اندر ہیں؟ تقریباً 30 لوگ اندر ہیں. اور اگر وہ ذرا سا صبر کر لیتے, میڑ کو چھوڑ دیتے, کہ وہ ساتھ جھگڑا ہوتا نہیں ہوتا نا. آج وہ جو لوگ جو اندر ہیں وہ یہ اندر سے کہلواتے ہیں کہ ہماری ساری زمین لے لو, سب کچھ لے لو, لیکن ہمیں باہر نکلوا دو. کیوں صاحب کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ ذرا سی میڑ کو چھوڑ دیتے تو جھگڑا ہوتا. اگر ہمارا کوئی بھائی یا ہمارا رشتہ دار اگر میڑ یا زمین پہ سے لیتا ہو تو کہنا بھیا اور لے لے, یہاں تک لے لے, یہاں تک لے لے. کیوں صاحب جھگڑا ختم ہو جائے گا نہیں ہوگا. اور اگر ہم نے یہ کہا کہ نہیں یہاں سے نہیں تو لے سکتا, گھسنے نہیں دوں گا, لٹ لے میرے ہاتھ میں, تو صاحب جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ آپس میں اختلاف جھگڑا کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں, اب غصہ آیا, جھگڑا ہوا, ہم نے غصے کو برداشت کر لیا, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, جو غصہ ہو وہ برداشت کر لے انسان, غصے کو پی گئے, غصے کو برداشت کر لیا. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں, محبت کرتے ہیں. تو آج سے انشاءاللہ یہ وعدہ کریے, اگر کوئی ہم سے جھگڑے گا, لڑے گا, غصہ آئے گا تو ہم اس کو برداشت کریں گے, غصے کو پی جائیں گے. آپ بتائیں کہ ذرا سی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا یہ عقل مندی نہیں. عقل مندی یہ ہے کہ اس کو معاف کرو, ٹھیک ہے یار تو نے گالی دے دی نا, کوئی بات نہیں, ایک اور دے لے, تو صاحب جھگڑا ختم ہو گیا نا. اور اس نے گالی دی, تو نے گالی کیسے دی؟ تیری ماں کا, پھر ہم نے بھی کہا تیری بہن کا ادھر سے, پھر اس نے بھی کہا تیرے ابا کی یہ, پھر ادھر سے کہا تیری اماں کی یہ, تو صاحب بات بڑھ گئی نہیں بڑھ گئی. اور اس نے گالی دی, کوئی بات نہیں بھیا تو بڑا بھائی میں چھوٹا بھائی, تو صاحب جھگڑا ختم ہو گیا نا. اور اگر ہم نے برداشت نہیں کیا تو جا تو رہے لٹلا, جا رہے بھلا بھلم لیا, دیکھیں آج 2-4 ادھر سے 2-4 ادھر سے جھگڑا ہو گیا. اور کس سے ہوا جھگڑا صاحب؟ اپنے بھائی سے, اپنے بھائی سے. آج مسلمان اپنا بھائی اپنے اوپر ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے, اٹھا رہا ہے نہیں اٹھا رہا ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم آپس میں لڑیں, آپس میں جھگڑیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم تو ایسی ہے آپس میں بھائی بھائی کی طرح ہے, آپس میں ایک جسم کے مانند ہے. جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہی نہیں ہوتا, اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو جائے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی. اگر کسی مومن کو اگر تکلیف ہو جائے
تو مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کی تکلیف کو محسوس کرے، وہ مومن ہے۔ وہ مومن نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی تکلیف پر خوش ہو رہا ہے، اپنے بھائی کی تکلیف پر جشن بنا رہا ہے کہ اچھا میرا وہ سارا دشمن تھا، برباد ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہ صاحب ایسا تو نہیں ہوگا نا، افسوس کریں گے۔ یہ ایسے ہیں جیسے ہمارا ایک جسم کے مانند، اگر ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہو تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی بھائی کو تکلیف ہو تو آپ کو تکلیف محسوس ہونا چاہیے، تڑپ جانا چاہیے، میرے بھائی کو تکلیف ہو گئی، میرے رشتہ دار کو تکلیف ہو گئی، میرے گاؤں میں تکلیف ہو گئی تو میرے بے چینی ہونا چاہیے۔ یہ ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتوں سے، کتنی قربانیوں سے کہ اسلام ہم تک پھیلا ہے۔ کیا اسی لیے پھیلا ہے کہ ایک دوسرے کا خون بہائیں، ایک دوسرے کو ستائیں، ایک دوسرے کو پریشان کریں، ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے کی قتل گیری کرنے لگیں؟ نہیں۔ آج سے یہ وعدہ کریے کہ انشاءاللہ ہم آپس میں مل کے رہیں گے، محبت سے رہیں گے۔ آپ بتائیے، آج سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کر رہا، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا، بھائی بھائی سے، رشتہ دار سے، چچا بھتیجے سے، بھانجا ماموں سے بات نہیں کر رہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور کس کے لیے؟ زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، پیسوں کے لیے۔ اور آپ بتائیے، زمین، جائیداد، پیسے کوئی آج تک ساتھ لے کر گیا ہے؟ تو صاحب کوئی لے کر گیا ہے؟ کوئی ایک ایسا آدمی بتا دے کہ جو پوری جائیداد، پوری زمین اس نے کہا کہ میری قبر میں رکھ دو، میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو صاحب کوئی لے کر گیا؟ گاڑی، بنگلے، زمین، جائیداد سب چھوڑ گیا۔ دنیا کے اندر 3 ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کری۔ ایک ایسے بادشاہ تھے جن کی پوری دنیا میں حکومت تھی، پوری دنیا کے اندر ان کا طاقت تھی۔ جب وہ دنیا سے جانے لگے، دنیا کو چھوڑ کے جانے لگے، تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے ہاتھ جنازے سے باہر نکال دینا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں صاحب؟ کہ نہیں وہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا وجہ تو بتائی۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دنیا کا بادشاہ جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، پوری دنیا پہ اس کی طاقت تھی، پوری دنیا پہ اس کی سلطنت تھی، لیکن جب وہ جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میں یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، سارے خالی ہاتھ آتے ہیں اور خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ تو اس نے اپنے ہاتھوں کو جنازے سے باہر نکال دیا، اور اس نے یہ بتانا چاہا لوگوں کو کہ دیکھو یہ دنیا کا بادشاہ تھا، دنیا پہ حکومت تھی اس کی، دنیا پہ طاقت تھی، لیکن جب یہ جا رہا تھا تو خالی ہاتھ جا رہا تھا۔ کہ صاحب اگر ہم جائیں گے تو کچھ لے کے جائیں گے؟ ہم بھی یہی چھوڑ جائیں گے، سب کچھ یہی رہ جائے گا، زمین، جائیداد، ٹریکٹر، گاڑی، بنگلہ، دولت، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ اور ہم کیا ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ جھگڑے۔ کیوں صاحب لے کے جا رہا ہے؟ نہیں جا رہا۔ آپس کے اختلافات، آفت کی ناراضگی، بھائی بہن کی ناراضگی، خاندانوں کے جھگڑے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں صاحب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ان جھگڑوں کو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں صاحب اللہ معاف کر دے گا؟ تو میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے ہم اپنے رشتہ دار سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹا باپ سے، چچا بھتیجے سے، بھانجا ماموں سے، کیوں صاحب معافی مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے؟ تو آج سے وعدہ کریے کہ انشاءاللہ ہم معافی مانگیں گے ایک دوسرے سے۔ ہاتھ اٹھا کے کہیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، یہ ہوئی بات۔ آج سے دل سے ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے۔ اگر کسی نے گالی دی ہوگی، کسی نے برا بھلا کہا ہوگا کہ میں آج سے لڑوں گا نہیں، آج سے جھگڑوں گا نہیں۔ دیکھیے گاندھی جی، آپ سب جانتے ہیں گاندھی جی کو۔ گاندھی جی کا ایک نعرہ تھا کہ قدم بڑھائے جاؤ بڑھائے جاؤ، مطلب پیچھے پلٹ کے مت دیکھو کیا ہو رہا ہے، آگے چلتے رہو، آگے چلتے رہو۔ اور جو آدمی پیچھے دیکھتا ہے نا کہ یار اس نے کچھ کہا ہے، مجھے اس کو دیکھ تو لو، اس نے کوئی دیکھ رہا تھا، گھور کے دیکھ رہا تھا مجھے کہ صاحب جھگڑے ہوں گے نہیں ہوں گے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے گھورا، دیکھنا تو یار اپن تو چلو اپنے کام سے۔ اور اگر وہ رکتا رہا، دیکھتے رہا کہ صاحب کیا ہوگا، وہیں جھگڑا، وہیں لڑائی ہوتی رہے گی، اور آپ بھی وہ معاف کرتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ تو کیوں صاحب گاندھی جی نے اس ملک کو آزاد کرایا نہیں کرایا؟ کیوں کرایا؟ انہوں نے اتنا بڑا دل رکھا، سب کو معاف کیا، سب کو کہا کہ نہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بھی بڑا دل رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ ہم اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے چچا کو، اپنے بھتیجے کو، سب کو معاف کرو، اور انشاءاللہ پھر دیکھیے اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، آپ کے ساتھ غیبی مدد آئے گی۔
मुसलमानों, आज पूरी उम्मत जो परेशान है, जो आज तकलीफों में है, वो सिर्फ हमारे इख्तिलाफात की वजह से। मैं कसम खा के कहता हूं, अगर उम्मत में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा हो जाए, मुसलमानों के मसाइल खत्म हो गए। आप बताइए, आपके चेहरों पर दाढ़ियां हैं, आपकी सरों पर टोपियां हैं, आपके लिबास वज़ाक़ता इस्लामी है, आपकी शक्ल सूरत इस्लामी है, क्या हमारा दिल सही है अंदर से? क्यों साहब, दिल सही है? यही तो खराब है हमारा। जो मेन चीज है भाई, इंसान का जो मेन पुर्जा है वो दिल है कि नहीं? दिलों में नफरत, दिलों में बुराइयां, ये नहीं होना चाहिए। मुनाफिकत नहीं होना चाहिए। जो भी हो साफ सुथरी बात हो। वो मुनाफिकत होती है दिल में, तो अल्लाह तो जानता है कि आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है, और आज किस किस ने हाथ उठा के कहा है, और फिर बाहर जाके वो क्या करेगा, वो तो अल्लाह जानता है ना। तो सब जानता है, नहीं जानता? अल्लाह बाहर भी जानता है, अंदर भी जानता है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों का नासिर और मददगार नहीं बनेगा। वो हमारे दिलों को जानता है कि ये मालूम है कि मुनाफिक है, इसके दिल में कुछ है, इसने अंदर कुछ वादा करा है मस्जिद में, वो बाहर जाके कुछ कर रहा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल को जानता है। आज से ये दिल से तौबा करिए, दिल से अहद करिए। आज देखिए, मैं क्या करता हूं मैं जानता हूं, आप क्या करते हैं आप जानते हैं, आपके घर के हालात आप जानते हैं। तो हर आदमी अपने हालात को जानता है, और हर आदमी के अंदर ये ताकत है कि वो अपने दिलों के, अपनी बुराइयों को सुधार सकता है। जो साहब है नहीं, हर आदमी के अंदर अल्लाह ने वो सिफत रखी है कि वो आदमी अपने आप के हालात बदल सकता है। आज लोग ये कहते हैं कि साहब इस्लामी निज़ाम नहीं है, इस्लामी शरीयत नहीं है, इस्लामी कानून नहीं है। कि साहब मैं अपने ऊपर इस्लामी निफाज, टोपी, दाढ़ी रखने को कोई मुझे मना कर सकता है? कोई साहब कोई मना कर सकता है? मैं अपने ऊपर इस्लामी निफाज, इस्लामी शरीयत को नाफिज कर दूं, इस्लाम मेरे ऊपर आ गया। कोई साहब आ गया नहीं आ गया? और ऐसे ही अगर मैं अपने घर के अंदर अपनी बच्ची, अपनी बहन, अपनी बेटी से कहूं कि बेटा पर्दे में रहो, दीन सीखो, कोई रोक सकता है मेरे घर को? मेरी बीवी को कोई रोक सकता है? मेरी बच्ची को, मेरे बेटे को कोई रोक सकता है? क्यों साहब, जब आपने अपने ऊपर इस्लाम नाफिज कर लिया और आप अपने घर में इस्लाम नाफिज कर दिया, क्यों साहब इस्लामी निजाम हो गया या नहीं हुआ? इस्लामी शरीयत नाफिज हो गई नहीं हो गई? आज लोग कहते हैं साहब इस्लामी मुल्क हो, इस्लामी शरीयत हो, इस्लामी कानून हो। मेरे भाइयों, इस्लाम तो हमारे और आपके हाथ में। लोग कहते हैं हालात खराब है, साहब कहते नहीं कहते, माहौल खराब है। क्यों साहब कहते नहीं कहते? माहौल कैसे खराब है आप बताइए? किसने माहौल खराब किया? किसने किया माहौल? हमने और आपने खराब किया। आज अगर हम तय कर लें कि अपने गांव का, अपने घर का माहौल बदल दें, क्यों साहब बदलेगा नहीं बदलेगा? क्यों साहब कोई इसको रोक सकता है? मुझे मेरी जिंदगी को कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी जिंदगी चाहूं तो आज से तय कर लूं, इंशाल्लाह आज से बदल जाएगी। मैं अपनी घर की जिंदगी, अपनी बहन, बच्ची, बेटी की जिंदगी, बीवी की जिंदगी आज से कर लूं तो इंशाल्लाह आज मेरे घर का माहौल बदल जाएगा। तो साहब दीनदार हो सकता है नहीं हो सकता? कोई रोक सकता है हमारे घर के हालात को बदलने? तो सब इंशाल्लाह वादा करिए कि हम अपने घर के हालात को बदलेंगे। आज मैं अपना घर का मुखिया, आप अपने घर के मुखिया, ये अपने घर के मुखिया, तो सर है नहीं, कोई हमें मना करेगा कि तू क्यों कर रहा है? तो मेरे भाइयों, अपने घर के हालात, अपनी बच्चियां, अपनी बहन, अपनी बेटियां, इनको निगाह रखिए, इनको देखिए। आज सबसे बड़ी जो खराबी आ रही है, हमारी जवान बच्चियां गैरों के साथ जा रही है। क्यों जा रही है मालूम? इसकी वजह सबसे बड़ी वजह ये मोबाइल है ना। ये जो आज हमने घर की बच्चियों को, जवान बेटों को, बेटियों को दे दिया। इस मोबाइल में सब कुछ मिलता है। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें लड़का भी मिल जाएगा, लड़की भी मिल जाएगी, जो चाहेंगे वो मिल जाएगी, यही घर बैठे बैठे। क्यों सर है नहीं मोबाइल? आपको कहीं किसी से जाने की जरूरत नहीं। आप मोबाइल खोलिए, क्या क्या होते हैं मुझे तो नाम भी याद नहीं है, क्या बोलते हैं वो जो सब यूट्यूब, दोस्ती जो करने का जो होता है, व्हाट्सएप, फेसबुक। हाँ, फेसबुक नाम उसका, फेसबुक, मुझे तो नाम भी याद नहीं, फेसबुक बोलते हैं उसको। आप फेसबुक खोलिए, उसमें लड़का लड़की सब आ जाएंगे। तो सब आएंगे नहीं आएंगे? मोबाइल पे दोस्ती हो गई तो सब कुछ होने लगता है। तो मेरे भाइयों, सब अपने अपने जवान बच्चों से, बच्चियों से मोबाइल मत दो। मोबाइल देना है तो सादा वाला दे दो। कौन सा वाला? सादा वाला। और मोबाइल कब दो उनको? जब उनकी शादी होने लगे ना, रुखसत होने लगे कि ना बेटा मैंने तुझे मोबाइल नहीं दिया
یہ آج تجھے میں شادی کے دن، رخصتی والے دن، آج تجھے 50,000 کا موبائل لے کے دیتا ہوں، تو سب دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ اور خوش ہوگی وہ بیٹی بھی، کہیں گے میرے والد نے مجھے آج شادی کے انعام میں اچھا موبائل دیا، اور شادی سے پہلے دیا، تو کیوں صاحب اس کے تعلقات کہاں ہوں گے؟ کیوں صاحب کہاں ہوں گے؟ غلط تعلقات ہوں گے، ناجائز تعلقات ہوں گے، وہ کس سے ملے گی، کس سے بات کرے گی، کس سے کیا ہوگا، پھر دھیرے 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 وہ ایک دن آپ کے گھر سے بھاگ کے چلی جائے گی۔ اور یہی ہو رہا ہے، سب سے بڑی خرابی موبائل سے ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنی بچیوں کو، خدا کے واسطے اگر آپ اپنے بچے، اپنی بچی کے، اپنی بیٹی کے ہمدرد ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کو اچھے سے اچھا کھلاؤ، اچھے سے اچھا پہناؤ، اچھے سے اچھا اڑاؤ، اچھے سے اچھا سب کچھ کرو، لیکن موبائل کے لیے زہر ہے۔ کیا ہے ان کا؟ زہر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پرہیز کریں، اس سے بچائیں اپنی بچیوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب یہاں جمع ہوئے دین کی نسبت پر، دین کے لیے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا آپ نے استقبال کیا ہے، اور یہ استقبال کوئی معمولی نہیں۔ یہ استقبال کیوں کیا آپ نے؟ بھائی آپ کا کیا دنیا کمانا مقصد تھا، یا دنیا سے فائدہ اٹھانا مقصد تھا؟ نہیں، خالص آپ نے اللہ کے رسول کے وارثین کا استقبال کیا ہے۔ اور آپ نے ہمارا استقبال نہیں کیا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا استقبال کیا ہے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا استقبال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا استقبال فرمائے گا۔ تو آپ کا استقبال کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، جنت کی حوریں کریں گی، جنت کے غلمان کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب قابل مبارک ہیں، آپ سب بہت بہت مبارک کے مستحق ہیں، اور یہ اختلاف، یہ اتحاد ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ آج نہیں کہ صاحب آج جمع ہو گئے، آج دکھائیں، ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، تو اسی طرح اکٹھے ہو جاؤ، اسی طرح جمع ہو جاؤ، دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں۔ مسلمانوں، امت میں یہی تو ایک چیز ہے، اجتماعیت تو اللہ نے اسلام میں رکھی ہے، یہی تو ہماری طاقت ہے۔ مثال ہے نہیں، اگر اجتماعیت نہیں ہوتی تو ہم اور آج مسجد میں جمع ہوتے، صفوں میں کھڑے ہوتے، دوسری قوموں میں، دوسری نسلوں میں، دوسرے خاندانوں میں، دوسرے مذاہب میں اجتماعیت نہیں، تو سب اجتماعیت ہے، اپنی پوجا کرتے، اپنی عبادت کرتے، چلے جاتے۔ اسلام میں 5 وقت نماز فرض ہے، اور 5 وقت اکٹھے ہونا پڑتا ہے، کہ سب ہونا پڑتا ہے نہیں ہونا پڑتا۔ تو یہی تو چیز اللہ نے رکھی ہے، اجتماعیت۔ اور اس کے لیے آپ سب حضرات انشاءاللہ وعدہ کرو کہ ہم انشاءاللہ 5 وقت کے نمازی بنیں گے، انشاءاللہ بنیں گے نا انشاءاللہ۔ اور دیکھیے، آپ بتائیے دنیا کتنے دن کے لیے، کتنی سی مختصر، کتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے تو یہ سنتے تھے کہ بوڑھوں کا انتقال ہوتا ہے، بڈھے لوگ مرتے ہیں، تو صاحب آج ایسا ہے؟ آج تو جوان بھی جا رہا ہے، نہیں نوجوان میرے ساتھ کئی لوگ انتقال کر گئے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا بڈھے نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں، جو صاحب ہوتا تھا۔ آج تو بوڑھے کم، جوان زیادہ دیکھنا، تو صاحب میں تو دیکھ رہا ہوں 2-4 بزرگ نظر آ رہے ہیں، زیادہ تر جوان ہیں، کہاں چلے گئے؟ تو میرے بھائیوں، موت کسی کو نہیں چھوڑتی، نہ جوان دیکھتی، نہ بوڑھا دیکھتی، نہ بچہ دیکھتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی، یہ موت اللہ نے دی ہے، یہ زندگی ہے، اس کے لیے فکریں کریں، تیاریاں کریں، کوشش کریں، جو ہو سکے وہ۔ اللہ تعالیٰ جوان کی عبادت، جوان کی محنت، جوان کی نماز، جوان کے روزے، جوانی کے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ بتائیے، انسان ساری زندگی گناہ کرے، پھر آخری وقت میں توبہ کر کے مسجدوں میں آنے لگے، کہ صاحب اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے یا بڑھاپے کی؟ جوانی کی عبادت پسند ہے، کہ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ جوان ہے، اس کی خواہشات ہیں، اس کے نفس ہیں، اس کی پسند ہے، اس کی خواہشیں ہیں بہت ساری، لیکن اس نے ساری خواہشیں، سارے نفس کو چھوڑ کے اللہ کے لیے وہ قربان ہو گیا، اللہ کے لیے مسجد میں آ گیا، اللہ کے لیے اس نے عبادت کی، اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے لیے تہجد پڑھی، تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا فلاں نیک بندہ آج فلاں تیرا رات کو اٹھ کے رو رہا تھا، تجھ سے معافی مانگ رہا تھا، تجھ سے گڑ گڑا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے مجھے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیتا تو اور عبادت کرتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، یہ جوانی دی ہے، یہ وقت دیا ہے، اس میں خوب عبادت کریں، خوب نماز پڑھیں، خوب تلاوت کریں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری ہے جو آج چل رہی ہے،
हर आदमी उसके लिए दुआ भी करे। हो सकता है कि शरारत भी हो सकता है कि ये लोगों की तरफ से छोड़ी गई बीमारी हो, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान 5 वक्त वज़ू करता है, गुस्ल करता है, तो मेरे भाइयों बीमारी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। आप नमाज पढ़ें, वज़ू करें, साफ सुथरे रहते हैं। जो देखो आप नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता, पाकी होती है, 5 वक्त वज़ू करेगा, गुस्ल करेगा, जब जाके नमाज पढ़ेगा। तो अल्लाह ने इस्लाम में तो सफाई वैसी रखी है। आज लोग कहते हैं कि साहब हाथ धो, ये करो, भाई हमारे यहाँ तो 5 वक्त नमाज होती है, 5 वक्त वज़ू किया जा रहा, 5 वक्त हाथ धोए जा रहा। तो मेरे भाइयों जब आदमी नमाज पढ़ेगा, सारी चीजें करेगा, तो फिर सब बीमारियां रहेंगी, खत्म हो जाएंगी। तो मेरे भाइयों सब इंशाअल्लाह वादा करो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये कि कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई झगड़ा हो, तो अपने मसाइल कहाँ जाएंगे साहब हल करने के लिए? मस्जिदों में लाए, उलमा के पास लाए। देखिए आज बड़े अफसोस की बात है कि हमारी बच्चियां, हमारी बहन बेटियां शोहर को ये धमकी दें, तुम्हें मालूम है कि 3 साल की सजा है, तो इसका मतलब ये कि हमारा माशरा खराब हो रहा है। जाहिर तो हमें अच्छा लग रहा है, जाहिर तो हमें लग रहा है कि नेक लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा माशरा बिगड़ रहा है। जब अगर बच्ची ये कहने लगे 3 साल की सजा होगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे घर के अंदर हमारी बच्चियों में बिगाड़ आ रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। तलाक की नौबत तो आना ही नहीं चाहिए। तो सब तलाक क्या, आदमी शादी इसलिए करता है कि तलाक होगी, तो सब इसलिए करता है। हमने और आपने, सबने, बड़ों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे लोगों ने शादी की, माँ बाप ये कहते थे बेटा आज शादी होके जा रही है, तुम मर के ही निकलेगी उस घर से। क्या कहते थे? तो सब कहते थे, नहीं कहते थे बड़े, तू बेटा मर के ही निकलेगी। और आज बाप बेटा बेटा तू रहे जब तक तेरा दिल लगे। अगर बाप रुखसती के टाइम अपनी बच्ची से ये कह दे कि बेटा तू जा रही, तेरा जनाजा उठेगा उस घर से, तू कभी वापस नहीं आएगी, तो साहब वो बच्ची की हिम्मत होएगी फिर कोई बात करने की? तो साहब होएगी? तो मैंने देखा है, मैंने खुद सुना है, बड़ों से ये कहते थे जब वो रुखसती होती, वो जब रुखसती के टाइम उसको दरवाजे पे छोड़ने आते सब लोग, उसके माँ बाप, बहन भाई, उसकी माँ, उसकी बच्ची कहती बेटा मैं तुझे रुखसत कर रही हूँ, लेकिन बेटा घर तेरा वही है, वही तेरे माँ बाप है, वही तेरे बहन भाई है, वही तेरा असल घर है, ये घर तेरा खत्म हो गया। क्यों साहब उस बच्ची की हिम्मत होगी दोबारा कभी अपने शोहर से मुँह चलाने की? और आज के माँ बाप क्या कहते हैं कि हमारी बच्ची को तकलीफ हो रही है, हमारी बच्ची को ये हो रहा है, हमारी बच्ची को सता रहा है। हम माएँ बोल रही हैं, क्यों साहब घर को बिगाड़ रही है, नहीं बिगाड़ रही वो माएँ? क्यों साहब बिगाड़ रही है, नहीं बिगाड़ रही? अगर माँ ये कह दे कि बेटा तेरा मुकद्दर है, तेरी किस्मत है, जो भी है वो तेरा ही है, तेरा यहाँ कुछ नहीं है, तो साहब वो बच्ची कभी तलाक की बात आएगी, कभी तलाक की नौबत आएगी? तो मेरे भाइयों उनके जो हमारे बड़ों के तौर तरीके थे, उन तौर तरीके में हमें आना पड़ेगा, वो बातें करना पड़ेंगी। आप बताइए आज माँ बाप, बच्ची को जरा सा कुछ हुआ, जरा सी कोई परेशानी हुई, गाड़ी उठाई, माँ बाप गए लेके आ गए। कितने अफसोस की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा चक्की चलाती है, तकलीफें उठा रही है, परेशानियां उठा रही है। अल्लाह के रसूल देखते हाथों में छाले पड़ गए, तकलीफें उठा रही है कि कौन सी नबी के घराने की बेटी। और अल्लाह के रसूल ये कहते हैं कि बेटा तुझे तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन ये नहीं कहा कि तू परेशान है बेटा घर आ जा, ये नहीं कहा। कौन? अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से कहते हैं बेटी तुझे तकलीफ है। पर आज अगर हमारी बच्ची चक्की चलाने लगे, घर में आटा पीसने लगे, तो बेटा तुझे तकलीफ हो, चल बेटा तू घर आजा, छोड़। तो कहा मैंने फकीरों में गरीबों में शादी कर दी, तो साहब कहेंगे नहीं कहेंगे? ऐसे ही कहेंगे। तो ये ऐसा नहीं कहना। मुसलमानों हमारे माशरे में जो आज तलाक़ें हो रही है, जो बर्बादियां हो रही है, वो माँ की वजह से हो रही है, माँ बाप के बोलने की वजह से हो रही है, माँ बाप के दखल अंदाजी देने की वजह से हो रही है घरों में। तो सब इंशाअल्लाह वादा करिए कि हम अपनी बच्ची को रुखसत कर दिया। अब वो बच्ची आज से हमारी नहीं, वो आपकी बच्ची है, आपको जो करना है वो उसके साथ जुल्म है। आप बताइए कोई इंसान किसी बेटी को जुल्म कर सकता है? तो सब कर सकता है कोई? और जिस घर के अंदर वो बच्ची आए, वो माँ बाप को चाहिए कि उस बच्ची को बहू ना समझे, उस बच्ची को बेटी की तरह समझे, बेटी की तरह प्यार दे, बेटी की तरह मोहब्बत दे। क्यों साहब फिर वो बच्ची
بچی بھی آپ سے موسی محبت اولاد کی طرح آپ سے رہے گی، اولاد کی طرح پیار ملے گا. یہ فرق ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. دوسرے کی بچی ہمارے یہاں کہیں جائے تو وہ میری بیٹی، وہ دوسرے کی بیٹی ہے تو بہو ہے، اس کو کام کروانا ظلم کرنا یہ نہیں. کام کروائے جتنا ہو سکے. آج کل جو چاہے ظلم ذاتی ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول نے اسلام میں بڑی آسانی فرمائی، بڑی سہولتیں فرمائی، تکلیف نہیں فرمائی. آپ بتائیے اگر تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، گھر اجڑیں گے، طلاقیں ہوں گی، بگاڑ پیدا ہوگا معاشرے کے اندر. جب بگاڑ پیدا ہوگا تو بتائیے پھر کل کوئی شادی کرے گا؟ کیوں صاحب؟ پھر ہاتھ جوڑے گا. دادا ہاتھ جوڑے، کہاں مصیبت 3 سال جیل جانا پڑے گا. کیوں صاحب؟ پھر ہماری بچیاں کہاں جائیں گی؟ کیوں صاحب بتائیے؟ قانون تو بنا دیا حکومت والوں نے کہ اگر کسی نے طلاق دے دی تو 3 سال کا ہے وہ جیل. آپ بتائیے پھر کسی کی ہمت ہوگی شادی کرنے کی؟ کہ یار کہاں کی مصیبت. پھر کیا ہوگا صاحب؟ برائیوں کے، زنوں کے دروازے کھلنے لگے، زنا خوری ہوگی، بدکاری ہوگی، برائیاں ہوگی، لوگ شادی نہیں کریں گے. مسلمانوں اللہ نے طلاق تو بدرجہ مجبوری رکھی ہے. اب غض الحلال عند اللہ کہا ہے کہ بدرجہ مجبوری ہے طلاق. یہ کوئی خوشی نہیں ہے کہ آدمی ذرا میں طلاق دیتا ہے، ذرا میں طلاق نہیں. یہ تو نہیں بن رہی، نہیں نبھ رہی، بہت ساری بیٹھکیں سمجھائشیں کر لی، سب کچھ کر لی، یہ تو اس کے بعد کی بات ہے. تو میرے بھائیوں اس سے بچیں. یہ معاشرہ ہمارا اور آپ کا، اس کو سدھارنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن آتے ہیں، چناؤ آتے ہیں، اس میں برائیاں ہوتی ہیں. خاندان کے خاندان بات نہیں کرتے، لڑائیاں نہیں کرتے. آپ بتائیے ہم نے دیکھا اسٹیجوں پہ کانگریس والے بی جے پی کو برا کہتے ہیں، بی جے پی والے کانگریس کو برا کہتے ہیں. اور جب ملتے ہیں معلوم ہے آپ کو تو سب ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ کیوں صاحب کیا کرتا ہے؟ ان نے اس کو برا کہا، ان نے اس کو برا کہا، وہ نسلیں اس میں لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، برائیاں پیدا ہو گئی ذرا سی چناؤ کے پیچھے، الیکشن کے پیچھے. اور وہ صرف جو ان کی لڑائیاں ہیں نا، وہ کانگریس کی اور بی جے پی کی، وہ صرف اسٹیجوں پہ ہوتی ہیں، منہ زبانی ہوتی ہیں. میں نے کئی کانگریسیوں کو دیکھا کہ بی جے پی کے والے کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں. وہ دیکھنے میں تو وہ ایک دوسرے کو، اس کو برا، وہ اس کو برا. کیوں صاحب؟ یہ نہیں. اور ہم لوگ وہ ایسا لگتا ہے کہ سرپنچ جی کے چناؤ، پردھان منتری کے چناؤ بنا. آج پردھان منتری بنے گا ہمارا سرپنچ آگا. کیوں صاحب؟ یہ نہیں. اتنا بڑھا دیا اس کو سرپنچ جی کو، اب ایسا لگے گا کہ پردھان منتری بن جائے گا. اور کتنے سال کے لیے؟ 5 سال کے لیے. پھر اس کے بعد کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ جیتے. کیوں صاحب؟ کوئی گارنٹی. وہ برائیاں کر لی گاؤں میں، خاندانوں میں، رشتہ داریوں میں. وہ تو نے اس کو کیوں ووٹ ڈال دیا، تو نے اس کے کیوں ساتھ دے دیا، تو اس کے ساتھ کیوں گیا؟ مسلمانوں چناؤ لڑو، الیکشن لڑو، جیسے وہ لوگ کرتے نا ویسے آپ کرو. منہ زبانی بات کرو اور پھر گھر گھر سے مل لو، پھر ملو آپس میں ایک دوسرے سے مل جل لو. کیا ہے؟ آپ غیروں کو دیکھ کے نہیں سیکھتے؟ غیروں کے کیا طریقے ہیں؟ سب ملنا ہے جلنا ہے، اور ہم آپس میں لڑے مارے جا رہے ہیں. صاحب یہ نہیں. کتنا افسوس کی بات ہے. جو لڑنا ان کو چاہیے تھا، حکومت ان کی، طاقت ان کی، سب کچھ ان کا. ہمارا کیا سرپنچ ہی. تو صاحب یہی ملتا ہے ہمیں. تو ودھایک بھی شاید ایک تو ہی ہے مدھیہ پردیش میں مسلمان. کون ہے سب بتائیے؟ ودھایک بھی ان کا، گورنر بھی ان کا، سب کچھ ان کا. ہمیں تو سرپنچ جی اور صحیح تھوڑا بہت ہو گیا. تو ہمارے مدھیہ پردیش میں 2 مسلم ودھایک ہیں. جو صاحب یہ نہیں. کل لے دے کے تو وہ سب کچھ تو ان کا. وہ لڑے مرے ہم جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. پیسے بھی، زمین بھی، وقت بھی سب برباد کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نام و نمود کے لیے کہ نام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ کتنے دن کے لیے؟ 5 سال کے لیے. تو مسلمان ایسا نہیں کرنا. سب وعدہ کریں گے انشاءاللہ آپس میں مل کے رہیں گے، آپس میں اتفاق اتحاد سے رہیں گے، لڑیں گے انشاءاللہ. اور جو بھی معاملہ ہوگا، جو بھی چیزیں ہوں گی، آپس میں بیٹھ کے حل کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک بات یہ کہ آپ سب حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے ہر قوم میں اپنا ایک امیر ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اپنا ایک امیر ہونا چاہیے. ہوتا ہے نہیں؟ جماعت میں جاتے ہیں کہ بھائی امیر بنا لو، متکلم بنا لو، رہبر بنا لو.